وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولۃ، بندھا ہوا ہے. مغلول کا لفظ غل سے ہے، غین لام لام، گردن سے بندھا ہوا ہے. اور یہ استعارہ ہے کس چیز کے لیے؟ یہ استعارہ ہے بخل کے لیے، کہ اللہ لوگوں کو دیتا نہیں، خرچ روکا ہوا ہے. یہ وہ کیوں کہتے تھے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مال کے بہت حریص تھے، تو جب انہیں ان کی مرضی کا مال نہ ملتا، یعنی کاروبار میں ترقی نہ ہوتی، آمدنی زیادہ نہ ہوتی، اور آمدنی زیادہ کرنے کے لیے تو حلال حرام کی پرواہ انہوں نے ختم کر دی تھی، تو وہ کیا کہتے؟ اللہ ہمیں نہیں دیتا، اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے. اب یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے کہ مالک کائنات کے لیے کوئی شخص اس قسم کے کلمات ادا کرے. فرمایا غلت ایدیہم، باندھے گئے ہاتھ ان کے. یہ جزا ہے ان کے اس قول کی کہ اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بخل پیدا کر دیا، کہ یہ جتنے بھی امیر ہوں، جتنے بھی دولت مند ہوں، لیکن یہ ہمیشہ دل کے چھوٹے رہیں گے، بخیل رہیں گے. باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ. اور یہ بھی استعارہ ہے کس سے؟ کہ ان کے دلوں میں بخل ڈال دیا گیا، سٹنجینس. اور کیا؟ وَلُعِنُوا، اور وہ لعنت کیے گئے، اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے. کیوں؟ بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، اپنے حرص کی وجہ سے، مرضی پوری نہ ہونے کی وجہ سے. اور جب انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ کیا کہتے کہ دیکھو نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اب ہم سے مانگتا ہے. جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج ہے اور ہم بہت غنی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ یداہ، اس کے دونوں ہاتھ. اب یہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے حق میں اس طرح کمی کی، یہ قولہم الاسم کی مثال بھی ہے، گناہ کی باتیں جو وہ کرتے تھے، اور پیچھے جس وجہ سے ان پر ملامت کی گئی اس کی تفصیل ہے یہاں، کہ انہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی کہ یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا صرف ایک ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں. بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں، کھلے ہیں. مبسوط کس سے ہے؟ بے سین توئے سے. مبسوط بسطہ ہوتا ہے پھیلانا، اور مبسوطتان دونوں ہاتھ کھلے ہیں. یہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے عطا میں، دینے میں، بخشش میں، کہ اللہ تعالی تو خوب دینے والا ہے، بہت بہت دینے والا ہے. جیسے حدیث میں آتا نا کہ ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خوب خوب خرچ کرتا ہے، اور سارے بندوں کو ان کا سب کچھ دے کر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ بخل سے پاک ہے. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، جیسے وہ پسند کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو نہ چاہے نہ دے، چاہے تھوڑا دے چاہے زیادہ دے. کیفہ سے کیا مراد ہے؟ کیفیت، یعنی کتنا دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے، یہ اس کے اپنے اوپر. وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور زیادہ کر دیتا ہے. لام تاکید کا ہے، لَيَزِيدَنَّ، اور یزیدہ کا کیا معنی؟ زیادہ کرنا. اور نون تشدید والا کیا ہے؟ ضرور کے معنوں میں، ضرور زیادہ کر دے گا. کثیراً، بہت سو کو، منہم، ان میں سے. اب یہ نہیں کہا کہ اکثرہم، بلکہ کیا کہا؟ کثیراً. اکثر اور کثیر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں؟ جی، سپرلیٹو ڈگری. اکثر کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری، بہت زیادہ. یہ بالکل ایسے جیسے کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، علیم جاننے والا اور اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، صغیر چھوٹا اور اصغر سب سے چھوٹا. اسم تفضیل، فضل جیسے لکھتے ہیں نا ضاد سے، تو اسی سے تفضیل، فضیلت والا. تفضیل کا کیا معنی؟ فضیلت والا، یعنی سب سے زیادہ کے معنی، سپرلیٹو ڈگری. تو یہاں یہ نہیں کہا اکثر، یا یہ نہیں کہا کل، جنرلائز نہیں کیا. یہ اللہ کا عدل ہے. کیا کہا؟ ان میں سے بہت سے ہیں.
یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ، اکثریت، میجورٹی نہیں کہا، زیادہ کہا. منہم ان میں سے زیادہ کو بڑھا دے گا ما جو انزل الیک نازل کیا گیا آپ کی طرف، کیا؟ قرآن، من ربک تیرے رب کی طرف سے، طغیانن کس میں زیادہ کر دے گا؟ سرکشی میں. اور کس میں؟ وکفرن اور کفر میں. کیا معنی اس کا؟ کہ آپ پر جو چیز نازل کی گئی ہے قرآن، جس میں حلال حرام کو واضح کیا گیا، ان کی خرابیوں کو کھول کے بیان کیا گیا، ان کو نصیحت کی گئی، وہ قرآن جو بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے، وہی قرآن ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ سرکشی اور کفر کا ذریعہ. اور نہ صرف ذریعہ بلکہ ان کی پہلی سرکشی میں مزید اضافے کا ذریعہ. اب دیکھیے کہ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن اس کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طرح ہوتا ہے. قرآن ایک ہے لیکن اس کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طریقے سے ہوتا ہے. مثلا ایمان والے جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ خود قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے کانوں کا بوجھ ہے، وہ اس کو سن کر کچھ پانے کی بجائے الٹا بوجھ محسوس کرتے ہیں. یہ سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ قرآن کس کے لیے شفا ہے اور کس کے لیے رحمت؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے. اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مزید خسارے کا ذریعہ ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا کھجور ہے. ایک صحت مند آدمی اگر کھجور کھائے تو اس کے لیے کھجور کیا ہے؟ شفا ہے، مکمل غذا ہے. کہتے ہیں کہ کھجور کا کوئی حصہ بھی ویسٹ نہیں ہوتا، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے. کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی گئی. بہترین درخت، ایور گرین درخت ہے کہ جو کبھی بھی پیلا نہیں پڑتا، خزاں نہیں آتی اس پر. جیسے مومن ہمیشہ نیکیوں کی طرف دوڑتا رہتا ہے. بہرحال لیکن وہی کھجور کچھ لوگوں کے لیے کیا بن جاتی؟ ہلاکت کا سبب بن جاتی، موت کا ذریعہ بن جاتی، کیونکہ ان کا معدہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس سے الرجک ہوتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اگر پینٹس کھا لیں تو ان کو اس سے اتنی الرجی ہوتی ہے کہ ان کی موت کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے شرمس، کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور غذائیں کہ اگر وہ کھاتے جائیں تو فوری طور پر ریئیکشن ہوتا ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں. بعض لوگ دودھ سے الرجک ہوتے ہیں، دودھ نہیں پی سکتے. اب آپ دیکھیے کہ دودھ کیا ہے؟ ایک مکمل غذا ہے. چھوٹا بچے کو اگر آپ کچھ بھی نہ دیں، صرف دودھ دیں تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، ہر چیز ہے اس میں. لیکن کچھ بچے دودھ نہیں پی سکتے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ دودھ کا ہے یا پینے والے کا ہے؟ پینے والے کا ہے. تو قرآن کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. اور کچھ لوگ اسی قرآن کو سن کر اور سخت دل ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. تو قصور قرآن کا نہیں، ان لوگوں کا اپنا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اہل کتاب کو جیسے پہلے کتابیں دی گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس قرآن کو پڑھ کے اور ہدایت حاصل کرتے، کہ جن باتوں میں زمانے دراز سے تبدیلیاں ہو گئیں ان کی اس کتاب نے مزید اصلاح کر دی، درستگی کر دی. لیکن یہ کیا ہوا؟ اور بگڑ گئے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان کی طغیانی اور کفر میں اضافے کا ذریعہ بنا. وَأَلْقَيْنَا،
اور ڈال دی ہم نے بینہم ان کے درمیان، یعنی آپس میں، کیا؟ العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض، دشمنی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، بظاہر یہ تمہیں ایک نظر آتے ہیں حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے، یہود سے، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت دشمنی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دشمنی کس وجہ سے؟ اللہ کو ایک ماننے والے یا ایک دین پر چلنے والے باہم ایک دوسرے سے بغض اور حسد اور نفرت کب رکھتے ہیں؟ جب وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اللہ سے تو محبت ہو اور اللہ والوں سے محبت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے اللہ والوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اللہ سے محبت بھی سچی نہیں۔ اور یہاں یہ چیز بطور سزا بیان کی گئی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے احکام سے منہ موڑتی تو پھر ان کی آپس کی لڑائیاں اور آپس کا بغض اور حسد بڑھ جاتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ اہل ایمان کو بھی وارننگ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اس تفرقے کی وجہ سے، تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو تفرقے سے، بغض سے، حسد سے، عداوت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا، بامقصد انسان بننا۔ آپ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹس کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ لاپرواہ ہو جاتے، لاس کو فالو نہیں کرتے اور اپنی لین سے نکل کر یا اپنی حد کو پار کر کے دوسرے کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب لوگ اپنے مقصد پر نظر نہیں رکھتے، اپنے کام سے کام نہیں رکھتے، جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں اور دوسروں سے جا ٹکراتے ہیں، دوسروں کی لین میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں جھگڑے اور عداوتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ لفظ آیا ہے یوم القیامہ۔ آپ بتائیں گے کہ قیامت کو قیامت کیوں کہا گیا اور اس کا روٹ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ قیامت کا لفظ قیام سے ہے، ٹھیک ہے نا، قاف واو میم روٹ ہے اس کا، قیام۔ قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا۔ اور قیامہ کے جو تے ہے آگے، یہ اسی سے، یعنی کہ مبالغے کے لیے، کھڑی ہونے والی۔ تو قیامت کا دن ایسا دن ہے جس کو کھڑے ہونے سے تعبیر کیا گیا، یعنی کھڑے ہونے کا دن ہے۔ لفظی معنی اس کا کیا ہوا؟ قیام کا دن، یوم القیامہ، قیام کا دن، اٹھنے کا دن، کھڑے ہونے کا۔ تو مثلاً سب سے پہلے کیا ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت جب آئے گی تو لوگ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے۔ اور کون کھڑے ہوں گے؟ گواہ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الاشہاد۔ تو وہ کھڑے ہونے کا دن ہے، وہ بیٹھ رہنے کا نہیں ہے۔ پھر آج ہم بیٹھے رہیں، آرام کرتے رہیں، تو کتنے دن بیٹھیں گے؟ اس دن تو کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی، کلّا کا لفظ کس سے نکلا؟ کل سے، یعنی ہر موقع پر، یہ مراد ہے۔ اوقدو، انہوں نے بھڑکائی۔ اوقدہ کا لفظ ہے یہ واو قاف دال سے، وقود اسی سے نکلا ہے، وقودها الناس والحجارہ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ایندھن کے معنوں۔ تو یہاں جلانا، کیونکہ ایندھن جلایا جاتا ہے۔ جب کبھی انہوں نے بھڑکائی نارن، آگ، للحرب، جنگ کے لیے، جنگ کی آگ بھڑکائی، یعنی فتنہ فساد کھڑا کرنا چاہا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف، تو کیا ہوا؟ اطفأها اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا، یعنی ان کی کوشش ناکام ہوئی۔
اور زمانہ نبوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے اور وقتاً فوقتاً یہ فتنہ اندازی کرتے رہتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اندر رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اللہ نے ہمیشہ ان کو ان کے فتنہ و فساد پیدا کرنے کے مقصد میں ناکام کیا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، اطفأ توئے فے حمزہ، طفا بجھانا، اور حرب سے مراد یہاں باقاعدہ جنگ بھی اور فتنہ فساد بھی۔ وَيَسْعُونَ، اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہ فتنہ فساد کی جنگ ایک خاص موقع پہ جو بھڑکائی گئی تھی، یاد ہے آپ کو، جو پیچھے آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس موقع پہ نازل ہوئی، اوس اور خزرج کے درمیان جو باہم لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی۔ وَيَسْعُونَ، اور وہ تو کوشش کرتے رہتے ہیں، کہاں؟ فی الارض، زمین میں، کس چیز کی کوشش؟ فسادن، فساد پھیلانے کی۔ یعنی دور نبوت میں بھی ان کا یہی طریقہ تھا اور بعد کے ادوار میں بھی ان کی یہی خوبی رہی کہ یہ ہمیشہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے رہے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ نہیں محبت رکھتا مفسدین سے، فساد کرنے والوں سے۔ فساد کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، خواہ یہ یہود ہوں یا پھر غیر یہود، کوئی بھی ہو۔ یہاں مفسدین سے مراد عام مفسد ہے، یعنی سبھی شامل ہیں اس میں۔ اور مفسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ مصلح۔ مصلح جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے صالح اور ایک ہوتا ہے مصلح۔ صالح ہوتا ہے اپنی ذات میں نیک، اور مصلح ہوتا ہے خود بھی نیک اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والا۔ یعنی مصلح اپنی ذات میں بھی اور مصلح اپنی ذات کے باہر بھی۔ تو فساد کیسے پھیلتا ہے؟ فساد کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز فساد کو ٹریگر کرتی؟ سوچئے، ذرا سوچئے۔ دیکھیے، گناہ کی جتنی قسمیں ہیں نا، وہ ساری باعث فساد ہے۔ ہر گناہ باعث فساد ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا کام۔ اللہ کی نافرمانی کا کام جو ہے کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے کسی بھی قانون کو توڑنا، اللہ کی مرضی کے خلاف جانا کسی بھی کام میں، وہ کیا ہے؟ اپوزیشن ہے۔ اللہ آپ کو ادھر چلانا چاہتا ہے، آپ ادھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے راستے پہ لانا چاہتا ہے، آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اصلاح ہے یا فساد؟ فساد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فساد کے کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے، آئندہ جہاں پوچھوں گی پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ فساد کا سبب کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی پر اور سمندر میں ہر جگہ فساد پھیل گیا، کس وجہ سے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے کیے کی وجہ سے۔ تو کیا کیا تھا انہوں نے جو فساد پھیلا؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو اللہ کی نافرمانی کا کام، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کیا ہے؟ باعث فساد۔ مثلاً آپ کسی بھی گناہ کا نام لیں، یعنی ابھی آپ نے ایک آدھ گناہ کا نام لیا تو وہی گناہ نہیں ہے صرف فساد کا باعث۔ مثلاً آپ جھوٹ بولیں تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد ہوگا یا نہیں؟ غیبت کریں کسی کی، کسی کو دھوکہ دیں، کسی کو الزام دیں، کسی پہ جھوٹی الزام تراشی کریں، کسی کا حق ماریں، چوری کریں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حسد کریں، یہ سب کچھ فساد کا ذریعہ ہے۔ ہر غلط کام، کوئی غلط کام آپ لیں، مثلاً آپ کہیں گے کہ اچھا میں نماز نہیں پڑھ رہی تو اس سے کیا فساد ہے؟ اس سے بھی فساد ہے۔ کیا؟ آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی نہیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے اچھا یہ قرآن پڑھتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی تو شاید معافی کی بات ہے، میں بھی چھوڑ دوں۔ مثلاً آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس سے کیا فساد ہوتا ہے؟ لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، امیر اور غریب کا ڈسٹینس بڑھتا چلا جاتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی برائی پر آپ غور کیجئے، کسی بھی نافرمانی کے کام کو دیکھیے، خواہ وہ آپ چھپ کے کر رہے ہوں۔ مثلاً حسد کس کا فعل ہے؟ دل کا فعل ہے، تو آپ دل میں حسد کر رہے ہیں تو یہ بھی فساد کا ذریعہ ہے۔ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں اس کی،
بس شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا اور آپ نے برا سوچنا شروع کر دیا کسی کے بارے میں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فساد، تعلقات کی خرابی ہوگی. تو فساد کیا ہے؟ ہر گناہ کا کام باعث فساد ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب فساد ہے. تو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور جو بھی نافرمانی کرے، خواہ وہ قول سے یا فعل سے یا عمل سے یا لوگوں سے معاملے سے، وہ سب چیزیں اللہ کے نظام کو اور فطرت کے طریقوں کو بگاڑنے والی. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ جب میں یہ کہتی ہوں نا خلاصہ کیا ہے، تو آپ براہ کرم کہاں دیکھا کریں؟ ٹیکسٹ پر، میری طرف نہیں. آپ دیکھیے قرآن کے ٹیکسٹ کو اور اس کو دوبارہ اپنی سوچ سے پڑھنا شروع کریں کہ اچھا یہ کیا لکھا ہوا بھلا. ہاں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود سجھائے گا اس میں سے معنی. دیکھیے اب 5 پارے آپ پڑھ چکے ہیں نا، تو اب آپ کے اندر، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ اچھا کیا سیکھا اس آیت سے، ہارڈلی کبھی پوچھا. لیکن اب میں آپ سے یہ پریکٹس کروا رہی ہوں تاکہ آپ کیا کریں، اپنا دماغ بھی استعمال کریں اور قرآن سے ہدایت پانے کی اور اس سے بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. تو اس آیت میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ یہ جو یہود کا الزام تھا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اس کا رد قرآن کی کسی آیت سے کریں گے آپ؟ کوئی آیت یاد ہے آپ کو کہ جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بندوں کو دینے والا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے تو اتنا کچھ دیا ہے جس کو تم گن بھی نہیں سکتے. اگر آپ کو مزید آج کے بعد کچھ بھی نہ ملے تو ابھی تک جو کچھ مل چکا ہے، اگر آپ صرف اس کو گننا شروع کریں، نہیں گن سکتے. تو جس نے اتنا کچھ دیا اس کے اوپر آپ یہ الزام رکھیں کہ وہ بخیل ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس سے بڑا جرم کیا ہوگا اور اس سے بڑی گناہ کی بات کیا ہوگی؟ سورۃ الرعد میں آتا ہے آیت 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی بہت وسیع ہے، فراخ دل ہے، تو پھر لوگ غریب کیوں ہیں زمین پر؟ اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، ينفق کیف یشاء. کسی کا غریب ہونا اس وجہ سے تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے، وہ تو اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے، امتحان ہے. کیونکہ دنیا میں سب امتحان کے لیے آئے. کسی کے لیے مال کا مل جانا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور کسی کے لیے نہ ملنا آزمائش ہے. وہ ملنے والوں کی آزمائش ہے نا، کہ جن کے پاس ہے وہ پھر اس کے مال کو صرف اپنی ذات پہ لگاتے ہیں، کسی اور کی بھی سوچتے ہیں کچھ. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے. لیکن ان خزانوں میں سے وہ جتنا جس کے لیے جو چاہے خرچ کرے، کیونکہ مالک بھی وہ خود ہے، تو مالک کو اختیار ہے جو چاہے کرے. جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم. اگر سب کو وہ سب دے دے جو سب چاہتے ہیں تو بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن اللہ کی مشیت کیا تقاضا کرتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو وہ سب دے دیا جائے تو زمین فساد سے بھر جائے. اس کے لیے بھی ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ الشورى آیت 27 ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ اگر بندوں کے لیے رزق پھیلا دے، عام کر دے، تو بندے زمین میں کیا کریں؟ بغاوت کر دیں، سرکشی کر دیں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے اتارتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے.